بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کی صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کی ایک دوسری روایت ہے نسائی اور مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی خیر اور وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان تمام حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک وہ بھلائی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایمان کی نفی سے مراد کامل اور مکمل ایمان کی نفی ہے، کیونکہ حدیث کی دوسری روایت میں ہے جسے احمد اور ابن حبان نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر۔ آدمی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک جو بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، تب تک وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے، اسی میں سے ایک ہے ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک۔ اس کا ایک حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے بھی پسند کرو، جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہی اس کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ چیز ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما، اور دوسرا لفظ ہے تکن مؤمنا، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تم مسلمان رہو گے یا تم مومن رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کیا ہے کہ اگر انسان صاحب ایمان اور صاحب اسلام باقی رہنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک صحیح روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الایمان ان تحب للہ وتبغض فی اللہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ۔ قال معاذ وماذا یا رسول اللہ؟ قال ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک وتکرہ له ما تکرہ لنفسک وان تقول خیرا او تصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان، اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ معاذ بن جبل نے کہا اور کیا اللہ کے رسول، اور کیا افضل ایمان میں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور بھلی بات کہو ورنہ چپ رہو، بولو تو بھلی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان یا ایمان کا اعلیٰ درجہ جن چیزوں کو قرار دیا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جسے وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب ان يؤتى إليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور اسے جنت میں داخلہ دیا جائے تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہو جو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے۔ جو معاملہ کرنا، جو اخلاق پیش کرنا، جو کردار پیش کرنا، جو برتاؤ کرنا آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے ساتھ بھی پیش کرے، وہی دوسرے کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے۔ اب اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پر خود کو رکھ کر آپ سوچیے، کوئی بھی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں سامنے والے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں۔ آپ کسی کا مال چوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جس کا مال میں چوری کرنا چاہتا ہوں وہ تو چوری کر لوں گا، لیکن کیا اگر وہ آدمی میرا مال چوری کرے تو اس کو کیسا لگے گا؟ آپ دوسرے کو بسر عام رسوا کرنا چاہتے ہو، اس کی عزت پر حق گیری کرنا چاہتے ہو، آپ اگر کا سوچو کہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ صرف آپ کوئی کرنا چاہے تو مجھ کو کیسا لگے گا؟ مجھے یہ بات کیسی محسوس ہوگی؟ آپ کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا ارادہ بنا رہے ہو، آپ کسی کی امانت کی ادائیگی کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ چلو اس کو ہڑپ کر لیا جائے۔ اب آپ اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر کوئی آدمی میری امانت میں خیانت کرے، میری وجیعت میں خیانت کرے، مجھے کیسا لگے گا؟ کیا مجھے یہ بات گوارا ہوگی؟ کیا مجھے یہ بات پسند آئے گی؟ اسی طرح زندگی کے تمام مسائل میں آپ دوسرے کو گالی دینا چاہتے ہیں، اگر وہ دوسرا آپ کو گالی دے تو
آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر ثابت کرنا چاہتے ہو، آپ دوسروں کو اپنے پیر کی جوتی بنانا چاہتے ہو، آپ دوسروں کو یہ کرنا چاہتے ہو، آپ دوسروں کو یہ کرنا چاہتے ہو، لیکن آپ الٹ کر دیکھو کہ اگر وہی بات وہ دوسرا انسان ہمارے ساتھ کرنا چاہے تو ہم کو کیسا محسوس ہوگا؟ ہم کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو سامنے والے کو بھی وہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو وہ چیز تکلیف دے گی تو وہ بات آپ کے بھائی کو بھی تکلیف دے گی۔ اگر آپ کو اس سے درد محسوس ہوگا تو سامنے والا بھی وہ درد کی شبہت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اس لیے اگر آپ صاحب ایمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ آپ چاہتے ہو آپ کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کا وقار کا لحاظ کیا جائے، آپ کو سراخوں پر بٹھایا جائے، آپ کو میرے مجلس بنایا جائے، آپ کو سب کچھ آپ کے ساتھ کیا جائے، تو کیا سامنے والا یہ بات نہیں چاہتا؟ وہ بھی یہی بات چاہتا ہے میرے دوستوں۔ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہو وہی آپ کا بھائی اپنے لیے چاہتا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کو دینے کے لیے تیار ہو اور اپنے لیے سب کچھ چاہتے ہو؟ اس دنیا میں انسانوں کا معاملہ انتہائی زیادہ نازک ہے اس سلسلے میں، اس لیے اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اگر ہم میں سے ہر فرد اس بات کا وعدہ کر لے، ہم میں سے ہر فرد اس بات کا عزم مصمم کر لے کہ میں کوئی بھی چیز اپنے بھائی کے ساتھ ایسی نہیں ہونے دوں گا جو مجھے پسند نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ ارادہ بنا لے کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے قریبی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے گاؤں والے کے ساتھ، اپنے دینی بھائی کے ساتھ ایسی چیز نہیں کرنے دوں گا، نہیں کروں گا جو مجھے خود پسند نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے سماج میں کس قدر امن و امان پیدا ہوگا، کس قدر انسان کا سماج خوشگوار ماحول میں تبدیل ہوگا، اور ہر ایک کو دوسرے سے کس قدر راحت اور سکون میسر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام دیا ہے ہم انسانوں کو، اس کا مفاد یہی ہے کہ ہماری زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سماجی زندگی انتہائی پرامن اور انتہائی خوشگوار ہوگی۔ ہم میں سے کسی کو کسی کے بارے میں کوئی شکر بندی، کوئی تکلیف اور کوئی کینہ محسوس نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس بات کا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کبھی وہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کبھی وہ معاملہ نہیں کریں گے جو ہم کو پسند نہیں ہے، تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کا دل نفرت، حسد، بغض، کینہ، حقد اور ان تمام بیماریوں سے آپ کا دل پاک ہوگا۔ اور جب آپ کا دل پاک ہوگا تو میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں آپ کو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کا وعدہ اور اس بات کی ضمانت دیں کہ آپ کی طرف سے کبھی وہ کام صادر نہیں ہوگا جو آپ کے بھائی کو ناپسند ہو، آپ کی طرف سے کبھی وہ حرکت صادر نہیں ہوگی جو خود آپ کو پسند نہیں ہے، تاکہ دوسرا آدمی اسی جیسی حرکت کرنے پر مجبور نہ ہو۔ اگر آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا آپ سے جنت کا وعدہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، یزید بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتحب الجنہ، جنت چاہتے ہو تم؟ جنت چاہیے تم کو؟ کہاں پر جنت تو نہیں چاہیے، ہمیں سے کون آدمی تو جنت نہیں چاہتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم جنت چاہتے ہو تو فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم خود کے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی چاہو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، آپ کی بات کی تردید نہ کی جائے، آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، آپ دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے دیکھو نا، آپ دوسروں کو یہ مرتبہ دے کر کے دیکھو نا کہ کیسے دنیا آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے، لیکن آپ خود کے لیے یہ چاہو اور دوسروں کے ساتھ دوسرا معاملہ کرو، ایسا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سب سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی بہترین ہدایات میں سے اور اسلام کی شاندار تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ
زندگی کے کسی بھی میدان میں آپ ہو، آپ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں، اور کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنے سے پہلے اس کو برتنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کس قدر پرسکون ہوں گے، اور آپ کی طرف سے آپ کا سماج کتنا مطمئن اور پرسکون ہوگا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر کر کے دیکھیے میرے دوستوں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ ویسے بھی یہ ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، نبی کی تعلیم ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، اور اسی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم دنیا میں اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے، کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرتے۔ میرے دوستوں، اس تعلیم کی برکتوں کا اور اس تعلیم کے جو اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہونے والے ہیں، اگر میں اس کا تذکرہ کروں تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن سر دست میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اپنے نفس میں، اپنے جی میں اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیجئے کہ میں زندگی میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ کسی بھی بھائی کے ساتھ، کسی بھی دینی انسان کے ساتھ، دینی اخوت کے حامل فرد کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا جو معاملہ مجھے خود پسند نہیں ہے، جو میرے لیے اپنے لیے مجھے اچھا نہیں لگتا، ظاہر ہے کہ وہ سامنے والے کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ مسند احمد اور حدیث کی بات دوسری کتابوں میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ یہ روایت بہت عجیب و غریب روایت ہے، یہ روایت بہت بڑا تعزیانہ ہے، یہ بہت بڑا کوڑا ہے جو ہماری پیٹھ کو مارنے کے لیے اور اسے پیٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ ذرا سنیے اس حدیث کو، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جوان رانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام نے سنا، پھر پڑے اس پر، ڈانٹنے لگے، اس کو دھتکارنے لگے، کہاں سے تو آیا، ماں بات آ جا، رک جا، سب نے اس کو گھیر لیا۔ سب ناراض ہو گئے کہ اس قدر گستاخ اور اس قدر جرأت مند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حیائی کی اجازت مانگنے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ذرا قریب آؤ، اس کو بلایا، وہ قریب آیا اور قریب آؤ۔ وہ جب قریب آ گیا آپ سے تو آپ نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو کیا تم کو اچھا لگے گا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کبھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کو پسند نہیں کرتے، جیسے تمہیں برا لگتا ہے سارے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زناکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح سارے لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ سے پر فدا ہوں، میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی میری بہن کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہا اسی طرح تمام لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ زناکاری کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی آدمی تمہاری پھوپھی کے ساتھ بدکاری کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری پھوپھی کے ساتھ بدکاری کرے۔ آپ نے کہا اسی طرح سارے لوگ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ بدکاری نہ کرے تو کیا تم کو پسند آئے گا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری خالہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ اسی طرح اپنی خالہوں کے ساتھ بدکاری کرنا پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ
فما كان بعد ذلك ذاك الشاب ينظر الى شيء. آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کیا، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی غلط چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی غلط چیز کو نہیں دیکھتا تھا. اور آگے کا ٹکڑا بعض روایتوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب ما تحب لنفسك واكره ما تكره لنفسك. کتنا بڑا درس دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. زندگی میں ایک عملی درس دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو غلط کام تم دوسروں کے ساتھ کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہو وہ کام تمہارے ساتھ اگر کیا جائے تو تم کو کیسا لگے گا؟ وہ چیخ پڑا، وہ نوجوان برفروختہ ہو گیا، گھبرا گیا کہ میں نے کون سی بات کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم کو درد محسوس ہو رہا ہے، جیسے تم دل میں اس کی ٹیس محسوس کر رہے ہو، ایسے سارے لوگ یہ درد محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی کسی کی بیٹی، بہن، ماں، پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بدکاری کرے تو سب لوگوں کو درد ہوتا ہے، جیسے تمہیں درد ہو رہا ہے. پھر تم کیسے پسند کرتے ہو کہ تم بدکاری کرو تو درست ہو، دوسرے تمہارے ساتھ کریں تو غلط ہو؟ یہ تو دوہرے پیمانے کی بات ہے، یہ دو رخاپن والی بات ہے. اگر تم کو ناپسند ہے اور لگ رہا ہے کہ تم اس سے ناراض ہوگے تو دوسرے کو بھی یہ بات ناپسند ہے، وہ بھی اس بات سے ناراض ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روشنی میں زندگی کے تمام مراحل کو دیکھو میرے دوستو، زندگی کے تمام مسائل کو دیکھو. خرید و فروخت میں آپ اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، 1 روپے کی چیز اس سے 100 روپے میں بیچنا چاہتے ہو، اس کی جہالت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اسے گمراہ کرنا چاہتے ہو، غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہو. الٹ کر کے سوچو، اگر کوئی یہ معاملہ آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو تجارت میں دھوکہ دے، آپ کے ساتھ تجارت میں بددیانتی کرے، آپ کے ساتھ لین دین میں جھوٹ بولے، اگر آپ کے ساتھ لین دین میں دھوکہ دہی کا معاملہ کرے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ ہر آدمی کو تکلیف ہوگی، ہر آدمی کو برا لگے گا. تو جو چیز آپ کو بری لگتی ہے وہ آپ کے بھائی کو بھی بری لگتی ہے. اس لیے دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچئے، ایک مرتبہ ٹھہریے اور غور کیجیے اگر میرے ساتھ یہ بات پیش آئے تو مجھے کیسا لگے گا؟ اگر مجھے ساتھ یہی تعامل کیا جائے، یہی برتاؤ میرے ساتھ کیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا؟ میں تڑپوں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا، لوگوں کو جمع کر کے پنچایت بٹھاؤں گا کہ ارے دیکھو میرا اتنا روپیہ اس نے بےایمانی کر لیا ہے، میری فلاں زمین اس نے قبضہ کر لیا ہے، میرے ساتھ اس نے دغا کیا ہے، میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے. کیا کروں گا؟ کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے، جس کو درد ہوتا ہے وہ چلاتا ہے. اب میں چلاؤں گا، لیکن اگر میں اس کے ساتھ کروں تو وہ بھی چلائے گا نا. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آبرو کی حفاظت کی جائے، آپ کی شخصیت کی حفاظت کی جائے، آپ کی ذات کو محترم گردانا جائے، آپ کے وقار کا لحاظ کیا جائے، آپ کی دینی اخوت کو تسلیم کیا جائے اور ہر طرح سے سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے آپ کے رتبے کی حفاظت کی جائے تو آپ پر فرض ہے کہ یہی معاملہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کریں، یہی اخلاق اپنے بھائیوں کے ساتھ کریں، آپ یہی معاملہ اپنے دوسرے اخوان کے ساتھ، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ پیش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آپ گفتگو کرنے میں دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں. جھوٹ بولنا ویسے بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، لیکن آپ بولنا چاہتے ہیں، اس کو بیوقوف بنا دیتے، جھوٹ بول رہے ہو چلا جائے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے. لیکن جب اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے اسے دھوکہ دیا ہے تو اس کا دل دکھے گا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، درد ہوگا اس سے. اب آپ وہاں خود کو رکھیے، اگر کسی نے میرے ساتھ ایسا کیا تو، اگر میرے ساتھ یہ جھوٹ کی بات کی گئی، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے ساتھ فراڈ کیا گیا تو مجھے کیسا لگے گا؟
میں کیسا محسوس کروں گا تو جو آپ کو محسوس ہوگا وہی آپ کے بھائی کو بھی محسوس ہوتا ہے. جو درد آپ کو گزرے گا، جو بے چینی، جو اضطراب اور جو کرب آپ کے دل میں اٹھے گا وہی کرب آپ کا بھائی بھی محسوس کر رہا ہے. تو اگر اپنے آپ کو کرب سے بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنے دل کے دھڑکن کی رفتار درست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ مت کیجیے جو آپ کو ناگوار لگتا ہے، جو آپ کو برا لگتا ہے، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ہدایت ہے. اب ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اور احادیث کے یہ سنہری علوم جو آج ہمارے کانوں تک پہنچائے گئے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں، رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اپنے نفس سے وعدہ کریں، اپنے نفس سے عہد و پیمان باندھیں، اپنے اور اپنے رب کے درمیان یہ عزم و ارادہ بنائیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو، اس شرعی ہدایت کو، اس نبوی سنت کو برتنے کی کوشش کریں گے اور زندگی بھر کبھی بھی ہم سے ایسی حرکت انشاءاللہ صادر نہیں ہوگی جو بعد میں ہمارے لیے رسوائی اور پریشانی کا سبب بنے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دے رکھا ہے. ہمارے دین کے، ہمارے ایمان کے اور ہماری ایمانی زندگی کی بلند و بالا درجے پر پہنچنے کے لیے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے. اور اس عمل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی شہادت کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے. کیا ہم لوگ جنت نہیں جانا چاہتے؟ کیا ہم لوگ جنت نہیں لینا چاہتے؟ کیا ہم لوگ جنت کے طلبگار نہیں ہیں؟ دنیا میں ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اور ساری تکلیفیں ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں. دنیا میں جتنی پریشانیاں ہم جھیلتے ہیں، ایمان کے ناطے جتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ کھانا ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں جانا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کیوں کرتے ہیں زندگی میں؟ کیا مقصد ہے آخر اس کا؟ یہی نہ کہ ہم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہی نہ کہ ہم اللہ کی رضا کے مستحق بننا چاہتے ہیں، یہی نہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، آپ سے بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جو بھلائی، اچھائی، مال، بہتری اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون